بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہماری اس دنیا میں عجیب و غریب جانور موجود ہیں جو دنیا کے قدرتی قوانین کو فالو نہیں کرتے، کیونکہ جہاں عام جانور اپنے سر یا جسم کے کسی حصے کے کٹنے کے باوجود فوراً مر جاتے ہیں، تو کچھ خاص جانور ایسے بھی دنیا میں موجود ہیں جو ان سب کے باوجود نہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں بلکہ عام زندگی گزار سکتے ہیں۔ کچھوے کی عمر عام طور پر 80 سے 210 سال تک ہو سکتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے دل کو اس کے جسم سے الگ بھی کر دیں تو اس کا دل 6 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کی دھڑکنوں کے اندر پیس میکر یا سیلز موجود ہوتے ہیں جو اس کو زندہ رکھنے میں مدد کرتے ہیں، اور یہ خصوصیات سبھی ریپٹائلز کے اندر موجود ہوتی ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو چند ہی ایسے جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کو یقیناً شوق کر کے رکھ دیں گے۔ لال بیگ جیسی چھوٹی سی دکھنے والی کریچر اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ نیوکلیر وار کے اندر بھی خود کو سروائیو کر سکتی ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اب یہ اپنے جسم کے سر کے کٹنے کے باوجود بھی کئی ہفتوں تک زندہ رہ سکتی ہے۔ لال بیگ جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں مرتی، کیونکہ اس کا سر کٹنے کے باوجود بھی یہ کچھ کھا پی تو نہیں سکتی، لیکن پھر بھی یہ کئی ہفتوں تک زندہ رہ سکتی ہے، کیونکہ اس کا جو بلڈ پریشر سسٹم کا جو نیٹ ورک ہے وہ کمپلیکس موجود نہیں ہوتا، اور آکسیجن جو ہے وہ اسپائریکلز کے تھرو یہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایزیلی اس کو کئی ہفتوں تک ملتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنا سر کٹنے کے باوجود بھی کئی ہفتوں تک زندہ رہ سکتی ہے۔ دنیا بھر کے اندر سانپوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں زہریلی اقسام بھی موجود ہیں۔ انسان تو کیا، بڑے سے بڑا جانور ہاتھی بھی سانپ اس کو آسانی سے کاٹ سکتا ہے اور اس کو اپنے زہر کی وجہ سے اس کو مار سکتا ہے۔ سانپ زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد بھی کئی گھنٹوں تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ وائپر اور ریپٹائلز اور کوبرا سانپ بھی شکاری کو کاٹ سکتے ہیں۔ ان کے سر کے اوپر 2 سوراخ ہوتے ہیں جو اس کے پاس موجود ماحول میں گرمی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر سانپوں میں پٹ آرگنز موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ گرمی جو ہے اپنے مخالف شکاری کی محسوس کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا شکاری کتنا دور ہے اور ہم سے کتنا پاس ہے، جس سے وہ اس کی گرمی کی جسم کی گرمی کی ہیٹ کی وجہ سے اس کو جو ہے اپنے شکاری کے فاصلے کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ اس پر بڑی آسانی سے اٹیک کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہی ریٹل سنیک اور کوٹن ماؤتھ جیسے سانپ کا سر درد سے الگ ہونے کے باوجود بھی سر میں موجود زہر کی تھیلیاں شکاری کو آسانی سے مار سکتی ہیں۔ ایسا ہی ایک دفعہ ایک گارڈنر کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے جسے جو ہے کوبرا سنیک جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے، مگر وہ اسے جب پھینکنے لگتا ہے تو وہ کوبرا سانپ جو ہے اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، جس کو فوراً ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس کو اینٹی وینم کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، لیکن وہ بیکار ثابت ہوتے ہیں۔ اینٹی وینم کے بے شمار انجیکشن آلموسٹ 128 انجیکشن لگانے کے باوجود وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا پاتا ہے، ورنہ سانپ کے کاٹنے کے بعد ایک ہی انجیکشن اینٹی وینم کا انسان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ثابت ہوئی کہ جو سانپ تھا اس نے اپنے بچانے میں جو ہے گارڈنر کے اندر جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ زہر منتقل کر دیا، اور جو ہے اس لیے اس کو وینم کے اتنے انجیکشن لگانے پڑے تاکہ اس کے اندر جو جراثیم تھے اس کو اثر کو زائل کیا جا سکے۔ اگر آپ بھی سانپ کو ماریں تو آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو سانپ ہے اس کو کئی گھنٹوں بعد ہی آپ نے اس کو جو ہے وہ پھینکنا ہے، تاکہ یہ تسلی ہو جائے کہ سانپ مکمل مر چکا ہے۔ بلکہ سانپ کا سر دھڑ سے الگ کرنے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو کئی دیر تک جو ہے وہ اپنے جسم کو جو ہے زمین کے ساتھ ہلاتا رہتا ہے۔ ڈیڈ پول کی خصوصیات کو آپ یقیناً جانتے ہوں گے، جو کہ آپ موویز میں دیکھا ہے کہ اس کا ہاتھ کٹ جانے کے باوجود بھی وہ بہت جلد جو ہے وہ گرو کر سکتا ہے۔
اور اپنے ہاتھ کو بالکل پہلے جیسا بنا دیتا ہے۔ یہ ایک سپر پاور فکشن مووی میں موجود ہے، لیکن یہ خصوصیات ایک جانور جسے سلامینڈر کہتے ہیں اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ الگ بھی ہو جائے تو یہ اسے ریپروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سائنسدان جو ہے اس کی جینز کو بڑی باریکی کے ساتھ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں موجود جو این بلاک انزائم ہے اس کو حاصل کر لیا جائے۔ تو یہ صرف نہ ہی اپنے دم کو ریگرو کر سکتا ہے، بلکہ سلمینڈر میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے جبڑا اس کا جو نیچے والا ہے یا اوپر والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دل کو بھی ریگرو کرنے کی صلاحیت موجود رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس کے انزائم کو لیبارٹری میں پیدا کرنے کے بے شمار تجربات کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ہم اس کو انزائم کو پیدا کر سکتے ہیں تو یہ انسان کے اوپر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان پر لگا ہوا گہرا زخم جو ہے وہ نہ صرف گرو ہو پائے گا، بلکہ اس کا نشان یا اس کے تاثرات جو ہیں نشان کے وہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ دیرودھون ایک خاص طرح کی جاپانیز ڈش ہے جو لوگ بہت شوق سے جاپان میں کھاتے ہیں۔ اس کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ موت کے 1 گھنٹے بعد بھی زندہ رہتی ہے، بلکہ اس پر ایک خاص قسم کی ساس یا نمک ڈالنے پر یہ اپنے آپ کو تیزی سے حرکت میں لے آتی ہے، جس کی وجہ سے اسے ڈانسنگ اسکوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایسا اس میں موجود نرو فائبرز کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان کا سٹرکچر پوری جسم میں پھیلا ہوا ہے۔ جیسا ہی کوئی ساس یا سالٹ اس پر ریئیکٹ کرتا ہے تو وہ نروز جو ہیں وہ فوراً ریسپونس کرتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 6 سے 7 لوگ اس کی وجہ سے دم گھٹنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، پھر بھی اسے جاپان میں مشہور ترین ڈش ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور لوگ اس کو کھانے کے لیے بہت زیادہ قیمت جو ہے وہ ادا کرتے ہیں تاکہ وہ اسے کھا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عام سی دکھنے والی مکھی کئی دن تک زندہ رہ سکتی ہے؟ وہ ایسا اپنے جسم میں موجود یونیک سٹرکچر کی وجہ سے ایسا کر پاتی ہے، کیونکہ اس کے جسم کے اندر ایک ریزرو برین موجود ہوتا ہے جو کہ اس کی چھاتی میں ہے، اور لائٹ سینسٹیو آرگنز بھی اس میں موجود ہوتے ہیں جو کہ مکھی کی کڈنی میں موجود ہوتے ہیں، جو ان کو راستہ تلاش کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور یہ بڑی آسانی سے ان بیک اپ سسٹم کی وجہ سے اپنے آپ کو سروائیو کر پاتی ہے، اور دوسرے جانوروں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے، اور قدرتی طور پر بھی یہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔